والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم ناظرین، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں جس کی توفیق سے ہم ایک اہم موضوع کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ میں اس کے بعد صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی جمعیت اور اس جمعیت کے موقر ذمہ داران کو بھرپور مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے وقت کے تقاضے کو سمجھ کر ایک اہم موضوع پر ایک آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا۔ ماشاءاللہ جمعیت کا صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کا یہ نہایت مستحسن اقدام ہے کہ اس کرونا وائرس کی اس مہاماری اور ان سنگین حالات میں بھی انہوں نے احباب جمعیت کے حالات کو سمجھا اور ان کے تقاضوں کو محسوس کر کے اہم موضوعات پر ایک آن لائن اجتماع کا انعقاد کیا۔ اب تک آپ نے دو اہم مقررین کے اہم خطاب کو سماعت کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت، خاص طور پر کرونا وائرس کی اس مہاماری کے ایام میں، ان آفتوں کے دور میں دعا کی کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، دعا ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، علماء ہوں، صلحاء ہوں، آقا ہوں، غلام ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، آپ غور کیجئے کہ ناس کے خطاب میں دنیا کے سارے لوگ شامل ہیں، سارے لوگوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی شعبے سے، کسی بھی ڈپارٹ سے تعلق رکھتے ہوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے اس آیت کریمہ میں دیکھا کہ دعا کی ضرورت ہر ایک کو ہے، ہر شخص کو دعا کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آئیے آپ دیکھیں کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے برگزیدہ، سب سے افضل طبقہ اگر کوئی طبقہ ہے تو انبیاء و رسول کا طبقہ ہے۔
پیغمبروں کی جماعت ہے۔ آپ پیغمبروں کی زندگیوں کو دیکھیں، نبیوں اور رسولوں کے حالات پڑھیں، چاہے قرآن مجید کی روشنی میں یا احادیث طیبہ کی روشنی میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا میں، اس کائنات میں پیغمبروں نے بھی باقاعدہ اپنی زندگیوں میں، اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں دعاؤں کا سہارا لیا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو مشکل سے نجات دلائی، ان کو مشکل سے باہر اللہ رب العالمین نے لایا۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کی دعا جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی آخری عمر میں پہنچ چکے ہیں، اولاد کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک لڑکا عطا فرما۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک ایسے وقت میں جبکہ بالکل حالات اور ظاہری اسباب اور وسائل سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ اولاد دینے والا، مایوس ہو جانے کے بعد بھی اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اے دنیا والو جو اولاد سے محروم ہو چکے ہیں، 2 اولاد سے محروم ہیں اور اولاد کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں، پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے بڑھاپے کی عمر میں مایوسی کے بعد اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی، تو اللہ رب العالمین نے مایوسی کے بعد بڑھاپے کی عمر میں انہیں اولاد عطا کیا۔ آپ زکریا علیہ السلام کی دعا پر غور کیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے ایک نیک لڑکا عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80 پر 9 میں اللہ نے کہا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ آپ غور کیجئے کہ یہ پیغمبر ہیں جو اپنی زندگی میں مایوسی کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو، ان کی مخلصانہ دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہم پورے اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہم اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو ہم صرف رب العالمین کو پکاریں، رب العالمین کے سامنے ہم اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، اللہ کے سامنے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور ہماری آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے یونس علیہ السلام کتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی میں ہیں اور رات کی تاریکی میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80 پر 7 میں ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام تاریکیوں میں رب کو پکارتے ہیں، ایک تو سمندر کی تاریکی، اور دوسرے رات کی تاریکی، اور تیسرے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے، اس مشکل اور پریشانی سے نجات دے دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ایسے ہی اہل ایمان کو بھی جب وہ مشکلات اور پریشانیوں میں پھنسنے کے بعد، آفتوں اور بلاؤں میں گھرنے کے بعد، جب وہ رب العالمین کو پورے خلوص سے پکاریں گے، رب العالمین سے دعائیں کریں گے، تو ہم ایسی ہی اہل ایمان کو بھی
نجات دیں گے، ان کو مشکلات اور پریشانیوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے ہم ان کو باہر لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ سورہ صافات میں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے، اللہ کو نہ پکارتے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ یہ صرف دعا کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں رب کو پکارا، رب سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور جو اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، جو بھی اہل ایمان مشکلات میں، پریشانیوں میں، آفتوں اور بلاؤں میں ہم کو پورے اخلاص کے ساتھ پکاریں گے، ہم سے دعائیں کریں گے، تو ہم سارے اہل ایمان کو نجات دیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یونس علیہ السلام کی یہ پیاری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس دعا کی برکت صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ میری امت کا کوئی بھی مسلمان شخص، میری امت کا کوئی بھی مسلمان بندہ جب بھی کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی آفت میں گھرنے کے بعد مجھ کو پکارے گا، مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کا سہارا لے گا، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کو اس مشکل اور اس آفت سے نجات دے گا۔ تو ہم مشکلات میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں اور اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کریں۔ اسی طرح سے آپ ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، 18 سال کی ایک لمبی مدت انہوں نے بیماری میں گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک لمبی مدت تک مرض میں مبتلا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جب مشکلات میں پھنستے ہیں، مسلسل بیماریوں میں پھنس گئے، یا اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئے، یا ان کی زندگی میں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ میں ہمارے ساتھ کیسے بھی حالات پیش آ جائیں، ہم رب العالمین کی قدرت سے، رب العالمین کی رحمت سے اپنی زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ ایوب علیہ السلام ایک لمبی مدت بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، رب العالمین سے دعا کی، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر۔ اللہ نے کہا جب ایوب علیہ السلام نے مجھ کو پکارا، مجھ سے دعا کی، تو ہم نے ان کی تکلیف کو، ان کی بیماری کو ختم کر دیا اور ان کی دعا کو قبول کی۔ یوسف علیہ السلام کو جب امرات العزیز نے اپنے بڑے فتنے میں مبتلا کرنا چاہا اور برائی کی طرف دعوت دی اور ان کو اپنے دام فریب میں پھنسانا چاہا، نوجوانوں کے لیے اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جو پاک دامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا سہارا لیا، اور یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پر دعوت دینے والی، برائی کی طرف آمادہ کرنے والی کوئی معمولی نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، حسین و جمیل ہے، بہت یوسف علیہ السلام حد درجہ خوبصورت ہیں، اپنے شہر، اپنے وطن سے دور ہیں، ایک اجنبی جگہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ 5 ایسے اسباب تھے کہ یوسف علیہ السلام کا اس برائی میں مبتلا ہونا، پھنس جانا بہت ممکن تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین کا سہارا لیا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے رب سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصُبْ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور ان کے مکر و فریب سے اور ان کی
اس برائی کی دعوت سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، واقعہ بہت طویل ہے۔ ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا اور موسیٰ علیہ السلام کے گھونسا مارنے سے اس کی موت ہو گئی۔ بعد میں قاتل کا پتہ لگاتے لگاتے یہ بات فرعون کے دربار میں پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص شہر کے کنارے سے بھاگتا دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر کہتا ہے کہ تمہارے قتل کے منصوبے دربار میں، فرعون کے دربار میں ہو رہے ہیں، تم جلدی سے جتنی جلد ہو سکے یہاں سے جلدی باہر نکل جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی اور رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اور شہر سے نکل گئے۔ جاتے جاتے مدین کے چشمے پر پہنچے۔ واقعہ مشہور ہے کہ وہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو بچیاں اپنے جانوروں کو کنارے لے کر کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کی خدمت کی۔ دیکھیے ہماری زندگی میں انسانیت کا، اللہ کے بندوں کا، مخلوق کی خدمت کرنا سیکھیں۔ انسانیت کی خدمت ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ ہماری زندگی میں مشکل گھڑیوں میں، مشکل حالات میں یہ کام آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پانی پلا کر کے ایک درخت کے سائے میں آ کر کے آرام حاصل کرنے لگے اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تیری طرف سے ہر خیر، ہر بھلائی کا میں محتاج ہوں۔ اس وقت ایک اجنبی شہر میں ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، اے اللہ میں تیری طرف سے خیر اور بھلائی کا میں محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا کتنا اثر ہوا، آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس شہر میں قیام، طعام اور زواج، تین چیزوں کا انتظام ہو گیا۔ ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا اور باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اور آگے چل کر کے ان کی اس گھر میں شادی بھی ہو گئی۔ یہ دعاؤں کا کرشمہ ہے، دعاؤں کی برکتیں ہیں، دعاؤں کے اثرات ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ محترم ناظرین، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں، آپ کی زندگی کی کوئی ایسی گھڑی نہیں جو دعاؤں سے خالی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری سیرت دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ گھر سے باہر نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، سفر سے واپس ہو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، قضاء حاجت کے لیے گئے دعا پڑھ کر کے گئے، قضاء حاجت سے باہر آئے تو دعا پڑھے۔ ہر الغرض اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ملیں گی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اہتمام کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انبیاء و رسول جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل اور برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے نزدیک، وہ انبیاء و رسول بھی اپنی زندگیوں میں مشکلات اور پریشانیوں میں رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکالتے۔ ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو ہماری نیک اور خلوص کی دعائیں، ہم اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی زندگی میں بار بار ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا سیکھیں۔ ہماری دعاؤں سے، ہماری تقدیر میں اگر اللہ رب العالمین نے کوئی برا فیصلہ لکھ دیا ہے تو ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ یہ دعا کی طاقت ہے محترم ناظرین۔ اسی طرح سے ترمذی کی حدیث، ان حالات میں، کووڈ 19 کے اس دور میں
کورونا وائرس کی اس مہاماری میں آپ دیکھیے لوگ خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان حالات میں محکمہ صحت کی طرف سے، حکومت کی گائیڈ لائن کے حساب سے ہم یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اسباب اور ذرائع کو اپنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا نہ بھولیں۔ ہم اپنی زندگی میں بار بار اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، یہ دعا جو آفت، جو مصیبت آ چکی ہے اور جو آفت اور مصیبت ابھی نہیں آئی ہے، ہماری مستقبل کی زندگی میں آ سکتی ہے، ان ساری آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا ایک نسخہ کیمیا ہے، بہت بڑی طاقت ہے دعا۔ ان مصیبتوں سے جو آ چکی ہے اور جو مصیبتیں، جو آفتیں، جو بلائیں ابھی نہیں آئی ہیں، ہماری زندگیوں میں آ سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ساری آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے دعا ایک مؤثر ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَا، اس لیے اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو، دعا کا اہتمام کرو۔ ترمذی کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، جسے دعا کی توفیق مل گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کا مطلب جو شخص اللہ سے دعا کرے گا، جسے دعا کی توفیق مل گئی، اب اللہ رب العالمین کی رحمت کا وہ مستحق ہو جائے گا، اب اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور دعا میں سب سے اچھی چیز جو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگے، وہ عافیت کی دعا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت سے رکھے، تو عافیت کی دعا کریں۔ آگے میں جامع دعاؤں میں عافیت کی دعا کتنی افضل دعا ہے اس کا تذکرہ کروں گا۔ دعا ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین سے دعا نہ کریں، تو اللہ رب العالمین کی قدرت اتنی عظیم ہے، اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ دعا نہ کرنے سے، اللہ کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلانے سے، اللہ سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، دنیا میں اگر ہم کسی سے مانگیں تو دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ اللہ سے نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندہ جتنا زیادہ اللہ کے دربار میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے سے خوش ہو کر کے اس کو نوازتا ہے، اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو مشکلات اور پریشانیوں سے باہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے، اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو بندہ اللہ سے سوال نہ کرے، جو بندہ اللہ سے نہ مانگے، جو بندہ اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ، تمہارا رب تو بڑا حیا والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا، اللہ کی رحمت کو شرم آتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر ایمان رکھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، تو اللہ کی غیرت، اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ میرے اوپر بھروسہ کر کے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے خالی ہاتھ واپس کروں، اللہ کو شرم آتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات، محترم ناظرین، اللہ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، اللہ کی قدرت اتنی عظیم قدرت ہے، اللہ اتنا حیا والا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو خالی واپس کرنے سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں یہ دعا کیا، اتنی بار دعا کیا،
لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، زندگی میں اخلاص کے ساتھ، اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا رائے گا نہیں جاتی، وہ دعا ضائع نہیں جاتی۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، رب العالمین پر ایمان اور یقین کے ساتھ، رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کر کے، اور دعا کے جو آداب اور شرائط بیان کیے گئے۔ دعا کی بے صبری کا گلہ تو ہے، لیکن دعا بھی آپ نے مانگی کبھی دعا کی طرح ہے۔ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہم دعا کے جو آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں کتاب و سنت میں، کیا ان آداب اور شروط کا لحاظ رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں؟ مسند احمد کی ایک حدیث یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث۔ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں دو چیزیں نہ ہو، ایک تو گناہ کی بات اور دوسرے قطع رحمی، رشتے کو کاٹنے کی بات، تو اللہ رب العالمین تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اسے عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما ان يعجل له دعوتہ، یا تو اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین اس کی خواہش اور اس کی آرزو کو پورا کر دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا تو اللہ رب العالمین کی حکمت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں نہیں دینا چاہتا بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے، آخرت کے لیے اللہ ذخیرہ کر دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا تیسری شکل یہ ہے کہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس دعا کے برابر آنے والی ہماری زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ ہوگا، دعا کرنے کی وجہ سے مستقبل میں ہماری زندگی میں آنے والی مصیبت اور پریشانی کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ دیکھیے کتنا ہماری کوئی بھی دعا بیکار نہیں جا رہی ہے، یا تو اللہ ہماری دعا کو قبول کر کے فوراً اللہ ہماری ضرورت کو پورا کر دے گا، یا تو آخرت میں اللہ ہمارے لیے ذخیرہ کر دے گا، یا تو اس دعا کے برابر ہماری زندگی میں آنے والی کوئی مصیبت ہوگی، کوئی بڑی آفت ہوگی، کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اس آفت اور مصیبت اور پریشانی کو اللہ ٹال دیتا ہے، اس سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام جب اس حدیث کو سنے تو صحابہ کرام نے کہا اذن نکثر، اے اللہ کے رسول تب تو ہم اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کریں گے۔ جب ہماری کوئی بھی دعا رائگاں نہیں جاتی، تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی، تو ہم اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکثر، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کتنا بھی دعائیں کرو گے اللہ اتنا ہی دے گا، جتنا تم دعائیں کرو گے اللہ سے مانگو گے اللہ تم کو اتنا نوازے گا۔ اسی لیے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ انسان اپنی زندگی میں چاہے وہ کتنا بھی مایوس ہو جائے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیے میرے بزرگ اور دوستو، محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں بسا اوقات ایسے موقع آتے ہیں جس وقت وہ حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، سارے ظاہری اسباب اور سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور سارے دروازے اس کو بند نظر آتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں کبھی ایسا مشکل موقع آئے، کوئی ایسی گھڑی آئے، تو ہمیں سوچنا چاہیے اگرچہ سارے دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں لیکن رب العالمین کا ایک دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، اگرچہ سارے سہارے ختم ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک سہارا ہمارے لیے باقی ہے۔ میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب، مجھ سے ملنے جلنے والے سب مجھ سے دور ہو چکے ہیں، کوئی میرا سہارا، کوئی میرا مددگار نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ پورے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رب العالمین سے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے دعا کرے، اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کی مشکل اور پریشانی کو اللہ دور کر دے گا۔ قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 60 پر 2 میں اللہ نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو مجبوروں، بے کسوں، پریشان حال لوگوں کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سن کر کے ان کی مشکلات اور پریشانیوں سے ان کو باہر نکالتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی دوسری طاقت ہے جو مجبوروں کی فریاد سن کر کے ان کو مشکلات سے باہر نکال دے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہماری فریاد کو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور ہماری دعاؤں کو سن کر کے اللہ ہم کو اس مشکل اور پریشانی سے بچانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کرونا وائرس کی اس مہاماری میں جہاں ہم بہت سارے لوگ مایوس ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرنا نہ بھولیں۔ آپ غزوہ بدر میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ، پوری تیاری ہو چکی ہے، دونوں طرف مسلمانوں اور کافروں کی صف لگ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوب الہ و زاری کے ساتھ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، ربی آتی ما وعدتنی، اے اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر زمین پر گر جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چادر کو کندھے پر آپ کے ڈال دیا اور آپ سے چمٹ گئے پیچھے سے اور کہا اے اللہ کے رسول اب بس کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم فریاد کر رہے تھے رب سے، رب العالمین سے مدد مانگ رہے تھے، تمہاری تعداد کم تھی، تم بے سہارا تھے، ظاہری اسباب اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھے، تم نے رب العالمین کو پکارا، رب سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا۔ میرے محترم ناظرین، ظاہری سارے اسباب ختم ہو جائیں، ہمارے سامنے سارے اسباب ختم ہو جائے، ہمارا کوئی سہارا اور مددگار نہ دکھائی دے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد، غیبی مدد کرے گا، فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کی ذات اس پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، آئیے دعا کے کچھ آداب اور طریقے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دعا کا ایک ادب، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم دعا صرف رب العالمین سے کریں، اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے دعائیں کرنا، یہ شرک ہے۔ دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے۔ ہماری چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو پورا کرنے والا، ساری چیزوں کو دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس لیے ہم صرف اللہ سے مانگیں، اور جب دعا کریں تو پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور پوری دل جمعی یکسوئی کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہماری توجہ پتہ نہیں کہاں رہتی ہے، ہمارا دل و دماغ کہیں دوسری جگہ رہتا ہے۔ رسمی طور پر ہمارا ہاتھ اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری زبان چلتی رہتی ہے، لیکن دل و دماغ کہیں دوسری جگہ غائب رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے حضور قلب کے ساتھ، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ غفلت کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث میں ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ یقین، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو، اس لیے کہ اللہ کسی غافل شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور جب دعا کریں تو اعتراف ندامت، اعتراف گناہوں کا اعتراف، دل میں شرمندگی ہو، قبلہ رو بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے تین مرتبہ، ایک دعا کو تین مرتبہ اللہ سے، اور جامع دعاؤں کا انتخاب کریں۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ خوشحالی اور آرام کی حالت میں ہم اللہ سے دعائیں کرنا نہ بھولیں۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر لوگ جب مصیبت اور پریشانی میں پھنستے ہیں تب جا کر کے رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، خوب لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آرام کی زندگی میں، خوشحالی میں وہ اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے۔
اللہ سے دعائیں نہیں کرتے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تکلیف میں، پریشانی میں، مشکل گھڑی میں، آفتوں اور بلاؤں کے دور میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرے۔ تو جو شخص آرام کی زندگی میں، خوشحالی میں اللہ سے زیادہ دعائیں کرے گا تو تکلیف اور پریشانی میں جب پھنسے گا، مصیبت میں آئے گا، اس وقت جب اللہ سے دعا کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور دعا کے اوقات میں رات کے آخری حصے میں سحر کے وقت اٹھ کر کے ہم دعا کریں، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود ہماری دعا قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو اس وقت مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور سجدے میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، سجدے میں دعا کریں۔ اذان اور جماعت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان ہم دعا کریں، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور خود اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام اہل ایمان کے حق میں دعا کریں۔ یاد رکھیے غائبانہ طور پر جو ہم اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعا بیکار نہیں جاتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، ایک مسلمان بندہ جب غائبانہ طور پر اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، ایک فرشتے کو اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے، اور مقرر فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ وَلَكَ بِمِثْلٍ، یہ اے بندے جو تو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی دے دے، تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ہم اپنی دعاؤں میں صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنی دعاؤں میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ماں باپ، قریبی رشتہ دار، پورے امت مسلمہ، پورے مسلمانوں کے حق میں بھی دعائیں کریں۔ چند میں اہم جامع دعائیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان دعاؤں کا خاص طور پر آپ اہتمام کریں۔ میں نے کہا کہ ان حالات میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہے عافیت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے بلاؤں سے عافیت سے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، بندے کی سب سے افضل دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے عافیت مانگے، ہر قسم کے بلاؤں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے اللہ مجھے صحت و عافیت سے رکھے۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا ای الدعاء افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسأل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، تم اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو کہ اللہ رب العالمین تمہیں عافیت کی زندگی عطا کرے۔ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے اور دنیا میں تجھے عافیت عطا کرے، دنیا اور آخرت میں تجھے عافیت مل گئی، فقد افلحت، تو کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے جامع دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اکثر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اس لیے اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے صبح و شام 3 مرتبہ ضرور ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص صبح 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا لم تصبہ فجأۃ بلاء حتی یمسی، اگر صبح یہ دعا پڑھے گا تو اچانک شام تک ناگہانی کوئی آفت، کوئی مصیبت اسے لاحق نہیں ہو سکتی، اور شام میں اگر 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو صبح تک اچانک ناگہانی کوئی مصیبت، کوئی آفت اسے لاحق نہیں ہوگی۔ تو اس لیے صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ اس دعا کو ہم ضرور پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم ٹھہر رہے ہیں تو 3 مرتبہ
کسی بھی منزل پر کسی بھی مقام پر جانے کے بعد وہاں پر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک، جب تک وہ شخص وہاں پر ٹھہرا رہے گا، وہاں سے کوچ نہیں کرے گا، وہاں سے نہیں جائے گا، جب تک وہاں ٹھہرے رہے گا کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی جامع دعا ہے۔ کہیں بھی ہم جائیں تو وہاں ٹھہرنے سے پہلے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب ہم گھر سے باہر نکلیں، ہم خود نکل رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، اور کاروبار دکان کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، تو ان کو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا ضرور پڑھنے کی تعلیم دیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو دعا سکھائیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ جب یہ کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے ہدیتا و کفیتا و وقیتا، اب اللہ کی رہنمائی تجھے حاصل ہو گئی، اور تیری مدد کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور تجھے ہر شر ہر مصیبت سے بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کا نام لے کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی طاقت اور قوت پر یقین رکھ کر کے اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اب اس کی حفاظت ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہ بلاؤں کا دور ہے، آفتوں کا دور ہے، حادثات کا دور ہے، یہ دعا گھر سے نکلتے وقت لازم پڑھ کر کے ہمیں نکلنا چاہیے، ہماری حفاظت رہے گی، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت رہے گی، اس لیے اس دعا کو بھی پڑھنا ہم نہ بھولیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی مصیبت زدہ پریشان حال انسان کو دیکھیں، اس پر ہماری نظر پڑتی ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ہم یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اللہ مجھے عافیت سے رکھا ہے، اور بہت ساری مخلوق پر مجھے اللہ فضیلت دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یصبہ ذالک البلا، کسی مصیبت زدہ اور پریشان حال انسان کو دیکھ کر کے اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے گا تو وہ مصیبت، سامنے والے کی وہ مصیبت، وہ پریشانی اس بندے کو لاحق نہیں ہوگی۔ تو یہ دعا بھی پڑھیں۔ اسی طریقے سے ان حالات میں بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، دیکھا یہ گیا کہ بیمار انسان بیماری کی وجہ سے تو پریشان ہے، لیکن وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، لوگ عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا ایک حق ہے، ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان بیمار کی عیادت کرنا ایک حق ہے۔ ہم بیمار کی عیادت کرنے جائیں، اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی خیر و عافیت دریافت کریں، اس کو مناسب مشورے دیں، اس کو صبر اور تسلی دیں، اور اگر وہ غریب ہے، کمزور ہے، تو اس کے علاج میں ہم تعاون کریں، اس کی مدد کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عاد مریضا لم يحضر اجلہ فقال عنده 7 مرار اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ من ذلک المرض۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے بیمار انسان کی عیادت کے لیے جائے جس بیمار انسان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اس کی زندگی ابھی باقی ہے، اور عیادت کرنے والا انسان اس کے پاس پہنچ کر کے 7 مرتبہ دعا پڑھ کر کے، یہ دعا پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس بیمار انسان کو صحت دے دے گا، عافیت دے دے گا۔ تو یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسی طریقے سے جامع دعاؤں میں ہم اللہ رب العالمین سے جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ سب جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس مانگیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ اور اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو، مکاتب غلام کو یہ دعا سکھائی تھی، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھائی تھی، اور کہا تھا لو کان علیک مثل جبل دینا اداہ اللہ عنک۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اگر تیرے پاس، تیرے اوپر احد پہاڑ کے برابر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیری اس دعا کو قبول کر کے تیرے احد پہاڑ کے برابر قرضے کو ادا کر دے گا۔
تو قرض کی عافیت سے، قرض کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے اس دعا کا ہم کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسی طریقے سے فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے ہم دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق کی دعا کریں، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اور برے اخلاق سے اللہ سے پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا والادوا اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ بہت ساری اخلاق کی دعائیں ہیں۔ اسی طریقے سے اب کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسیں تو دعا کریں، اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دے گا اور نعم البدل عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے حق میں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خاتمہ بالخیر کی اللہ سے دعا مانگیں، وتوفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کلمے کی موت اللہ سے مانگیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے علم میں زیادتی کی دعا کریں، ربی زدنی علما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اسی طرح سے آپ دعا مانگتے تھے خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور بیوی بچوں کے حق میں دعا مانگیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ بہت ساری جامع دعائیں کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ اور دعا کے لیے مستند کتاب جو حصن المسلم کے نام سے ایک بہترین کتاب ہے، حصن المسلم، جو آپ کو ہر زبان میں مل جائے گی، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، تیلگو میں، کنڑا میں، دنیا کی ہر زبان میں تقریباً یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اور دعا کے موضوع پر بہترین جامع اور مستند محقق کتاب ہے حصن المسلم۔ اس کتاب کو ہر شخص اپنے گھر میں رکھے، خود دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو بھی دعائیں سکھائے، اس لیے کہ دعا کی بڑی برکتیں ہیں اور دنیا میں کوئی بھی انسان دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا انبیاء نے اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کی ہیں، اس لیے ہر ایک کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ہر ایک کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں، کرونا وائرس کی اس مہاماری میں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ملک کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہو سکتا ہے بہت جلد ہم کو مکمل طریقے سے اس وبا سے آزاد کر دے گا اور پورے ملک سے اس بیماری کو ختم کر دے گا، اور ہم امن و سلامتی کے ساتھ، حسب معمول امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میں آخر میں ایک اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں دعا کی اہمیت کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ بار بار اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔